بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب التیمم، یہ باب تیمم کے احکام کے بیان میں ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے اصل یعنی پانی سے طہارت حاصل کرنے کے احکام کو پوری تفصیلات اور اس کے تمام متعلقات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اصل یعنی پانی سے طہارت حاصل کرنے کے احکام بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے بدل اور فرع یعنی تیمم سے حصول طہارت کے مسائل کو بیان فرما رہے ہیں، اور مسائل تیمم کو بعد میں بیان کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے وضو اور پھر تیمم کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس کے بعد فرمایا فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا بدل ہے، اور ظاہر ہے کہ اصل بدل سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے بھی پہلے اصل یعنی وضو کے احکام بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے بدل یعنی تیمم کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تیمم کی تعریف، تیمم کے لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا ہے۔ تیمم کی شرعی تعریف یہ ہے، القصد الی الصعید الطاہر للتطہر، القصد الی الصعید الطاہر للتطہر، یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ پاک مٹی کے ارادہ کرنے کا نام شرعاً تیمم ہے۔ پھر تیمم کا ثبوت قرآن، حدیث اور اجماع سب سے ہے۔ قرآن میں تو صاف لفظوں میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کے ذریعے اس کی مشروعیت کو آشکارا کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک حدیث پاک سے اس کی مشروعیت کا سوال ہے تو فتح القدیر اور صاحب عنایہ کی تحقیق یہ ہے کہ غزوہ مریسیع جو سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ مریسیع جو سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اسی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کھو گیا تھا، اور وہیں یہ حکم نازل ہوا، اور اس سفر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف فرما تھے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بیان فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا اینما ادرکتنی الصلاۃ تیممت وصلیت، یعنی روئے زمین کا پورا حصہ میرے لیے مسجد اور طہارت بنایا گیا ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جاتا ہے میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور اجماع سے اس کا ثبوت بئی معنی ہے کہ جب سے تیمم مشروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا اس پر عمل رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيلٌ أَوْ أَقْصَرُ يَتَيَمَّمُ
بالصعید لقوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وقوله علیہ السلام التراب طہور المسلم ولو الى 10 حجج۔ ما لم يجد الماء والمیل هو المختار في المقدار لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم حقيقة والمعتبر المسافة دون خوف الفوت لأن التفريط يأتي من قبله۔ جو شخص پانی نہ پائے اس حال میں کہ وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو اور اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو وہ مٹی سے تیمم کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم پانی نہ پا سکو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی دلیل ہے کہ مٹی مسلمان کے لیے طہور ہے اگرچہ 10 سال تک وہ پانی نہ پائے، اور مقدار کے سلسلے میں میل ہی مختار ہے کیونکہ شہر میں جانے سے انسان کو حرج لاحق ہوگا اور پانی حقیقتاً معدوم ہے، اور مسافت کا اعتبار ہے نہ کہ نماز کے فوت ہونے کا خوف معتبر ہے، اس لیے کہ کوتاہی اسی کی طرف سے آئی ہے۔ تیمم کے جائز ہونے کی شرائط۔ عزیز طلبہ کرام، عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پر بالکل ہی قادر نہ ہو، یعنی وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی ہی نہ ہو، یا پانی تو ہو مگر جس جگہ وہ موجود ہے وہاں سے 1 میل کے فاصلے پر ہو، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ پانی کے بجائے مٹی کی طرف متوجہ ہو اور مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس حکم کی پہلی دلیل تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور دوسری دلیل کتاب میں مذکور حدیث ہے جس میں پانی نہ ملنے کی صورت میں 10 سال تک تیمم سے طہارت حاصل کرنے کا حکم وارد ہوا ہے۔ والمیل، فرماتے ہیں کہ پانی کی دوری کے سلسلے میں 1 میل کی جو مسافت مقرر کی گئی ہے یہی درست ہے، کیونکہ 1 میل کا فاصلہ اچھا خاصا فاصلہ ہے، اور اس مقدار کو طے کرنے میں انسان کو حرج لاحق ہوگا، اس مقدار کو طے کرنے میں انسان کو حرج لاحق ہوگا، جبکہ مشروعیت تیمم کا مقصد ہی دفع حرج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر 1 میل سے کم دوری پر پانی ہو تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جب پانی 1 میل کی دوری پر ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ اب حقیقتاً پانی معدوم ہے، اور حقیقتاً پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے، لہذا 1 میل پانی دور ہونے کی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہوگی۔ والمعتبر المسافۃ دون خوف الفوت، یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جواز تیمم کے لیے 1 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت کا اعتبار ہے، اور یہی صحیح ہے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ نماز فوت ہونے کے خوف کا اعتبار ہے یہ درست نہیں ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ پانی 1 میل سے کم دوری پر ہو لیکن نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پانی کے 1 میل دور ہونے کی صورت میں ہی تیمم کی اجازت ہوگی، ہر چند کے فوات صلاۃ کا اندیشہ ہو، نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نماز کو مؤخر کر کے فوت ہونے کی پوزیشن خود انسان کی طرف سے بنائی گئی ہے، لہذا اس حوالے سے اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ ہی اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔
ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم لما تلونا ولأن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء وذلك يبيح التيمم فهذا أولى ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال واعتبر الشافعي خوف التلف وهو مردود بظاہر النص۔ اور اگر وہ شخص پانی پائے لیکن وہ بیمار ہے اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو وہ شخص تیمم کرے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرض کے بڑھ جانے کا ضرر پانی کی قیمت کے اضافے والے ضرر سے بڑا ہوا ہے، اور اضافے ثمن والا ضرر تیمم کو مباح کر رہا ہے، تو یہ تو بدرجہ اولا تیمم کو مباح کرے گا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس شخص کا مرض حرکت کرنے سے بڑھے یا پانی کو استعمال کرنے سے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہلاک ہونے کے خوف کا اعتبار کیا ہے، لیکن وہ ظاہر نص سے مردود ہے۔ عزیز طلبہ کرام، بیمار کے لیے تیمم کے جائز ہونے کی صورت۔ جواز تیمم کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن وہ اتنا بیمار ہے کہ اگر پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا شفایاب ہونے میں تاخیر ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جس میں بحالت مرض بھی تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پانی نہیں ہے لیکن قریب ہی میں ایک دوسرا شخص پانی لیے ہوئے ہے اور اسے فروخت کر رہا ہے، مگر پانی کی جو اوسط قیمت ہے، درمیانی قیمت ہے، اس سے زائد قیمت مانگ رہا ہے۔ ایسی صورت میں پہلے شخص کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اضافہ ثمن کے ضرر کو دور کر کے تیمم کرے، مطلب زیادہ قیمت دے کر کے پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کرے اور وضو نہ کرے۔ تو جب اضافہ ثمن کے ضرر کو دور کرنے کے لیے تیمم کی اجازت ہے، زیادہ قیمت میں اگر پانی مل رہا ہو تو زیادہ قیمت نہ دے کر تیمم کرنے کی اجازت ہے، لہذا زیادہ قیمت والے اضافہ ثمن کے ضرر کو دور کرنے کے لیے تیمم کی اجازت ہے، تو اضافہ مرض کے ضرر کو، مرض کے بڑھ جانے کے ضرر کو دور کرنے کے لیے بدرجہ اولا تیمم کی اجازت ہوگی، کیونکہ اضافہ مرض والا ضرر زیادتی ثمن کے ضرر سے بڑا ہوا ہے۔ ولا فرقہ، فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مرض کی زیادتی خواہ جسم کو حرکت دینے سے ہو یا پانی استعمال کرنے سے، دونوں صورتوں میں تیمم مباح اور جائز ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اس وقت تیمم مباح ہوگا جب پانی کے استعمال سے جان چلی جانے یا کسی عضو کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن اس کا یہ قول وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ کے ظاہر سے مردود ہے، اس لیے کہ آیت میں مطلق مرضوں کو جواز تیمم کی وجہ قرار دیا گیا ہے، مطلق مرضوں کو جواز تیمم کی وجہ قرار دیا گیا ہے، اور جان یا کسی عضو کے ہلاک ہونے کی کوئی قید یا شرط نہیں ہے۔ اب اگر ہم کوئی اس طرح کی قید لگاتے ہیں تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی جو درست نہیں ہے۔ اور احناف نے جو اشتداد مرض کی شرط لگائی ہے وہ ظاہر نص کے معارض نہیں ہے۔ احناف نے جو اشتداد مرض کی شرط لگائی ہے وہ ظاہر نص کے معارض نہیں ہے، کیونکہ آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ما یرید اللہ علیکم من حرج کہہ کر یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جواز تیمم کی اصل اور بنیاد دفع حرج ہے، اور ظاہر ہے
کہ اشتداد مرض بھی ایک طرح کا حرج ہی ہے، اس لیے اس صورت میں بھی تیمم مباح ہوگا، اور اضافہ مرض کی شرط لگانا کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔